ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ صلوات. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا فكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا فقد الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. بھائی پڑھیں گے اس سے پہلے آپ پڑھیں علی بھائی پڑھیں. چلو بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے. کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. خوشنودی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو اسی سال کربلا جانا چاہتا ہے وہ حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلندر صلوات اللہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد.
واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول. میرے نبی کی ذات پہ صلوات با جماعت بلند آواز سے ادا فرمائیں. دعا گو ہوں ذکر پاک کا صدقہ مالک اللہ بانیان مجلس کی اس پرخلوص فیاضا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤ. اس ذکر پاک کا صدقہ بانیان کی تمام تر نیک حاجات پوری فرماؤ. ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب نیک فرماؤ. کائنات کی خوشیاں عطا فرماؤ. جتنے عزت دار بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں. مالک کے ذکر کا صدقہ جتنے ہاتھ بلند ہیں تمام کو اسی سال علی کی عزت والی بیٹی جناب شریکت الحسین اور سلطان کربلا کے روضے کی زیارت نصیب فرما. بانیان کے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں مالک تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مظلوم کربلا کا صدقہ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو بے اولاد ہیں زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرما. جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما. جو بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما. اس ذکر کا صدقہ مالک ہمارے حقیقی راہبر حجت دوراں بقیت اللہ کا ظہور جلدی فرما. ان آنکھوں کو مولا کی زیارت سے مشرف فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں. بیٹھ جاؤ. ہے توجہ دی چند لمحات مولا کے ذکر میں گزاریں. الحمدللہ شکر گزار ہیں اس خالق لم یزل کے جنہوں نے ہمیں حسین علیہ السلام کے ذکر میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا. وعدہ اللہ کا تھا نبھایا حسین نے. کائنات میں اس انسان سے بڑا نصیب کسی کا نہیں جسے اللہ نے حسین کا ذکر عطا کیا. اور یہاں پہ آپ اکیلے نہیں بیٹھے. مولا کے ممبر کی قسم ہے آپ کے ساتھ ملائک بیٹھے, انبیاء بیٹھے. تھوڑا بولیں گے تو اندر سے کوئی باتیں نکلیں گی آپ کے لیے. لمبا سفر ہے ورنہ میں ابھی آخر میں پڑھتا چونکہ میں خود بانی ہوں. کافی دیر سے یہاں پہ حاضر ہوں اور یہ سارا مل کے پروگرام بنایا تاکہ جلدی آپ کی سماعتوں کو کچھ ولایت علی کے جوہر دیے جا سکیں. بات شروع ہو گئی ہے اور میں بڑی قیمتی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صبح سے اب یہ تیسری مجلس ہے اور جہاں بھی پڑھی ہے مولا گواہ اتنی دعا ملی ہے, اتنی قیمت ملی ہے کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا, چہرے کھل جائیں گے آپ کے. رسول اللہ کی زندگی میں میرے مرشد علی نے 34 سے 36 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ تھوڑا دل لگاؤ میرے ساتھ, آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کتنی؟ 34 سے 36 جنگیں لی. امیر المومنین نے محترم رسول اللہ کی زندگی میں لڑی ہیں 70 سے 74 جنگیں. پھر میرے آقا مصطفیٰ کے بظاہر دنیا سے جانے کے بعد پھر لڑی ہیں. ہو سکتا ہے اسی لفظ پہ میرے حصے کی مجلس ہو جائے. فکرہ پھر سنیے, 36 یا 34 رسول اللہ کی زندگی میں بابا جی مولا آپ کو صحت دے. 70 سے 74 رسول اللہ کے بظاہر دنیا سے جانے کے بعد میرے مولا علی نے جنگیں لڑی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا علی بڑے بڑے پہلوان مارے ہیں آپ نے, بڑے بڑے بہادر مارے ہیں آپ نے, لیکن مولا مجھے تیری ولایت کی قسم ہے اتنے بندے تو نے تلوار سے نہیں مارے جتنے میرے محمد نے اعلان غدیر سے مارے. واہ 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 واہ, آپ سلامت رہے. ہاتھ اٹھا کے حیدری سبحان اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کمال سماعت ہے آپ کی, اور مجھے یقین تھا کہ آپ لفظ وصول کریں گے. اب دل اگر چھوڑ بھی دو تو دکھ نہیں ہوگا جیسے آپ نے اچھا سنا ہے, لیکن چلو دل لگاتے کچھ باتیں اور کرتے ہیں. میں باتیں انشاءاللہ وہ کروں گا کہ آپ کے دل میں اتریں گی. یا علی اتنے بندے آپ نے تلوار سے نہیں مارے. میری داد بنتی ہے, مولا کی قسم بنتی ہے, میں خود کہہ رہا ہوں. اتنے بندے آپ نے تلوار سے نہیں مارے جتنے میرے مصطفیٰ نے اعلان غدیر سے مارے. ایک بندہ چھٹے امام کے پاس آیا, کہتا ہے مولا میں ادھر جا رہا تھا, آدھے راستے سے آپ کی طرف آ گیا ہوں. امام کہتے خوش نہ ہو, گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا کر, اگر وہ بھی آدھے راستے سے واپس نہ آئی ہوتی آج تو بھی نہ آتا. اسی سال کربلا جانا چاہتا ہے. اتنا اونچا بولو سخی
اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ زہرا آپ کو آباد و شاد، حسین کی ماں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جو چہرے کھل گئے ہیں ولایت علی میں، اللہ کرے اسی سال یہ ہاتھ علی کے روزے کے ساتھ مس ہو جائیں۔ اس سے بڑی دعا کیا دوں آپ کو؟ اور خوش ہوا کریں۔ ایک بندہ مجھے ملا، کہتا جی میں تسی شیعہ گلاں بنائی ہوئی ہیں۔ میں کہا جی کی؟ انہاں کہ تسی آندے جی ذوالفقار اتھوں آئیے، یہ مسکرانا بھی داد۔ انہاں کہ جی تلوار تسی آکھے علی دی اتھوں، پنجابی سمجھ آتے ہیں نا، تسی آندے ہو جی تلوار اتھوں آئیے۔ آپ کو پتہ ہے لوہا گرم ہوتا ہے پھر تلوار بنتی ہے، وہاں پہ تو آگ ہے ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، بابا جی آپ سلامت رہے، مولا آپ کو صحت دے۔ میں بہت بڑی اپنی قوم کو فکر دینا چاہتا ہوں، میں چلا جاؤں گا آپ کو بات یاد آئے گی۔ انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں تلوار وہاں سے آئی ہے، علی کے لیے، جس کے اندر علی کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ کل تک داد دو، مولا کی قسم داد تھوڑی ہے۔ خان صاحب فکرہ کہنا چاہتا ہوں میں، سارے ماشاءاللہ میرے اپنے بیٹھے ہو۔ تلوار وہاں سے کیسے آئی ہے؟ پہلے لوہا گرم ہوتا ہے پھر تلوار بنتی ہے، وہاں پہ کون سی آگ ہے جس سے تلوار اللہ نے بنائی ہے؟ میں کیا تمہیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ یہ بتا، موسیٰ کی قوم کے لیے پکے پکائے کھانے وہاں سے آتے تھے؟ کہتا جی آتے تھے۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ موسیٰ کی قوم کے لیے اللہ وہاں سے دیگیں پکوا کے بھیج سکتا ہے، علی کی تلوار نہیں بھیج سکتا؟ واہ 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 سید جیو حیدری، اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے۔ کیا روحانیت ہے مولا کی قسم! ایسے جلسے پڑے جاتے ہیں جو آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے، جو اللہ موسیٰ کی قوم کے لیے وہاں سے کھانے بھیج سکتا ہے۔ اچھا اگلا فکر ہے ہی آپ کے لیے، جتنا آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی نا ولایت علی سن کے، اب میں جملہ نہ پڑھوں مجھے دکھ ہوگا۔ تلوار وہاں سے آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے گلیوں بازاروں چوکوں پہ سڑکوں پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ کی مرشد کا نام علی ہے۔ عقیدہ بولتا، عقیدہ بولے گا، ورنہ جو ابھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، میں آپ کا یہ مسئلہ دور کرتا ہوں۔ جناب سلمان اور جناب ابو ذر دونوں مل کے بیٹھے تھے، اچانک جناب سلمان کے منہ سے نکلا یا علی مدد۔ جناب ابو ذر کے دونوں بازو بلند ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں ابو ذر جب بھی تیرے سامنے کو علی کا نام لیتا ہے تیرے بازو بلند کیوں ہو جاتے ہیں؟ ابو ذر کہتے ہیں میری مجبوری ہے، جب بھی میرے سامنے کو علی کا نام لیتا ہے مجھے غدیر میں محمد کا اعلان یاد آ جاتا۔ سیدہ زہرا کو سلامت رکھے، جس کے اندر علی، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر، اچھا اچھا، سبحان اللہ، اتنا اونچا بولو سخی شہباز کلندر، سبحان اللہ۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، علی کی بیٹی کسی کا محتاج نہ کرے، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جی مہربانی سید، مہربانی، مولا آپ کو صحت دے، میں راضی۔ شاباش شاباش کلندر، خوش ہوا کرو ہر میدان میں، ہر گلی میں، ہر چوک میں۔ اللہ نے آپ کو امام ایسا عطا کیا ہے جسے مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ جاگو علی کا واسطہ یاد۔ بندے وہاں بڑے تھے، بندے وہاں بڑے تھے، بڑے بڑے تھے، مرد بس علی تھا۔ فکرہ پڑھوں، کل تک داد و داد تھوڑی ہے، مولا کے ممبر کی قسم ہے، لفظ نہیں جگر دے رہا اجاز نقوی۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ علی پہ ناز کیا کرو، وجہ چونکہ آپ کا مرشد ہے علی۔ مولا عباس کے علم کی قسم، جب بھی علی میدان میں جاتے تھے تلوار، اتنی بڑی قسم اٹھائی ہے، تلوار کو ہاتھ سے نہیں چلاتے تھے، یوں میدان میں پھینک دے، ذوالفقار کیا کرتی؟ 3 گردنیں اڑا دیتی، 4 چھوڑ دیتی۔ میری تسلی نہیں ہوئی، 3 گردنیں اڑا دیتی، 4 چھوڑ دیتی، 5 چھوڑ دیتی، 6 کاٹ دیتی، 7 چھوڑ دیتی، 8 کاٹ دیتی۔ مالک اشتر نے پوچھا یا علی یہ جو آپ کی ذوالفقار ہے یہ گردنیں پہچان کے چلتی ہے؟ علی کہتا ہے گردنیں پہچان کے نہیں چلتی، شجرے پہچان کے چلتی۔ سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت حیدری، پاک سیدہ آپ کو سلامت گردن
زینت کی واہ واہ ماشاءاللہ 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 پاک سید آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو مسکرا رہے ہیں مولا کوئی غم ہی نہ دے آپ کو. ساؤنڈ والے نے بھائی کیمرے والے نے سب نے بڑی محنت کی ہے. مالک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس بارش کے موسم میں بڑی محنت کی ہے. اور جو روحانیت میں پہلے بانیان کو کہہ رہا تھا کہ جو روحانیت آج میں دیکھ رہا ہوں مجلس شروع ہونے سے پہلے وہ گواہ اس بات کے. میں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. مجلسیں یہاں بڑی ہوئی ہیں ہوں گی بھی لیکن جو آج روحانیت ہے نا میرا یقین ہے کوئی ہستی موجود ہے بابا جی ورنہ ایسی محفلیں بنتی نہیں ہیں. یار خوش ہوا کرو. علی کے ذکر میں منہ نہیں بنانا چاہیے. جڑا علی کے ذکر منہ بناوے وہ بھی کوئی منہ ہے. کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے. تھوڑی آواز کھولیے جی. میں ایک فکرہ کہوں یہ اچھے لوگ مل گئے مجھے. میں جا رہا ہوں اور جناب کوئی فکرہ جب جب یاد آئے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ غفور و رحیم معاف کر دے گا. بس علی کو پھونکے نہ مری. کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو نہیں اٹھا یار. ہے کو ہاتھ جو لقمہ علی کا کھائے علی کو سلام کرے. میں نے کہا کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے. جوان نہ بولے پھر جوانی کا فائدہ کیا ہے. کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ غفور و رحیم معاف کر دے گا. بس علی کو پھونکے نہ مری. وجہ کیونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے اتنا غضبناک ہے. اس نے کہا میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت نہیں. اب بولو حیدر اچھا اچھا اتنا اونچا بولو حیدری. پاک سید آپ کو سلامت رکھے. علی یہ تو سب کچھ ہے. علی نہیں تو کچھ نہیں. سفر لمبا ہے ورنہ جیسے مرضی پڑتا. مجبوری بھی ہے لیکن مجھے یقین آپ راضی ہو گئے. ایک فکر کی اجازت اور دے دیں پھر زندگی باقی ملاقات باقی. علی کی ولایت آپ تک کوئی آسانی سے نہیں پہنچی. میں نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی ہے ہمیشہ ملانے کی بات کی ہے کبھی کسی کو دور نہیں کیا. یہ جتنے ہمارے اہل سنت دوست ہیں یہ سارے میری جان ہیں. جتنے شیعہ ہیں یہ میری آبرو ہیں. بس جو پیغام دینا تھا وہ پہنچ گیا آپ تک. ہم نے علی کی وجہ سے محمد کو نہیں مانا محمد کی وجہ سے علی کو مانا. آئے سید مہربانی بابا جی مولا آپ کو سلامت ہے. حیدری آج دیکھیں نا کتنا سکون ہے. بارش بھی ہے طوفان بھی ہے پھر بھی آپ علی علی کر رہے ہیں. یہ ماں کی شرافت کی دلیل ہے. شہید علامہ ناصر عباس کے اللہ درجات بلند کرے. ایک جگہ پہ میں اور وہ مجلس پڑھ رہے تھے. میرا بچپن تھا. میں نے ایک جملہ پڑھا چند بندے بولے چند نہ بولے. میں نے انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا. مجھے کہتے اجاز نقوی صاحب پریشان نہ ہوا کریں. کوئی داد دیتا کوئی نہیں دیتا. جو نہیں دیتا اس کی مجبوری ہے. میں نے کہا جی کیا مجبوری ہے. کہتے حسین کے ذکر میں باپ کی وراثت نہیں بولتی ماں کی شرافت بولتی. حد ہوئے تے بندہ چاہے یار. یہ ولایت مولا آپ کو سلامت رکھے جناب جو خوش ہو رہے. مولا کی ولایت ہم تک آخری فکرہ اور جناب کو سلام کرے. ختم ہو رہی ہے بات جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی. مہربانی جی. حیدری یہ ولایت یا صلوات. اب میں فکرہ وہ پڑھنے لگا ہوں خدا گواہ ہے. یہ لفظ میں نے شارجہ میں پڑھا. 5 منٹ تک بندے مجھے داد دیتے رہے. آج پتہ نہیں کیوں دل کر گیا ہے. یہ مولا کے منظور نظر لوگ مل گئے ورنہ یہ فکرہ بہت کم پڑھتا ہوں میں. اچھا چلے مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا علی کی ولایت ہر بندہ مان نہیں سکتا ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا اور ہر بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا. آپ کو پتہ یہ ولایت علی آپ تک پہنچی کیسے ہے. فکرہ سنیں پھر آپ جانے علی جانے. حجاج بن یوسف خدا اس پہ لعنت کرے سارے کو بے شمار. یہ دشمن علی تھا. اس کی حکومت میں جو بھی علی کا نام لیتا تھا سرعام اس کا سر قلم کرتا. اب آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی حکومت میں اعلان کیا جو بھی میری حکومت میں علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے.
تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے ابو تمام. آگے کہتا ہے ابو تمام تجھے پتہ امی کہتا ہے جو میری حکومت میں علی کا نام لے گا, پتہ نہیں کتنا بول لیں گے آپ, وہ کہتا ہے جو میری حکومت میں علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگیں گے. علی کا نام لینا جرم ہے. ولایت علی کی ٹیک کے ساتھ کمر کو سیدھا کر کے ابو تمام کھڑا ہوا. آئے ہائے آئے ہائے, دروازے پہ پہنچا کہ وہ جو اعلان سن کے, پوری تقریر میں نہ بولنا, اس لفظ پہ ضرور بولنا, میں منت کر رہا ہوں. وہ جو اعلان سن گیا تھا کہتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہے علی کا نام لینا جرم ہے. ابو تمام کہتا ہے اب گھر بیٹھنا جرم ہے. آپ سلامت رہے جو پہنچ گئے. کیا فکر ہے آپ کی, کیا توجہ ہے آپ؟ اس نے کہا اب گھر بیٹھنا جرم ہے. کدھر جا رہا ہے؟ لفظ پڑھوں, یہاں تک داد ملے نا پھر میرا کشکول مکمل ہوتا ہے. خدا کی قسم, لفظ نہیں, جزاک اللہ, مولا نے آج قبول فرمائے, لفظ نہیں, جنت آپ کی جولی میں ہے. فکر دیکھنا, یہ چلا علی بھائی حسین کا صدقہ یار تسی ویر ہو میرے دوویں, مخدومہ توڑا بخت بلند کرے. ایک لفظ ہے, حسرت ہے میری کہ مجھے کوئی بندہ اس لفظ کی قیمت اور دعا دے. آج اپنے گھر میں جولی پھیلا کے بیٹھا ہوں, 5 بندے بولو راضی میں سارے ہیں. تو یہ چلا ابو تمام حجاج کے دروازے پہ آیا, کہتا ہے حجاج میں نہیں کہہ رہا, میرے محمد نے فرمایا ہے علی حق کے. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا, کاش وقت ہوتا, میں نہیں کہہ رہا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا. دعا کرے جے علی حق کے. حجاج نے اعلان سنا, کہتا ہے میں نے کہا بھی ہے جو میری حکومت میں علی کا نام لے گا اسے 40 کوڑے لگیں گے. اٹھا علی کا نوکر ابو تمام, کہتا ہے شرم نہیں آتی علی کے عشق میں بس 40 کوڑے. علی کے عشق میں, علی کے عشق میں بس 40 کوڑے. 40 کوڑے لگے. علی کا نوکر زمین پہ آیا. حجاج کہتا دیکھو ابھی علی کی باتیں کر رہا تھا, علی ایسے علی ایسے, علی وہ دیکھو مر گئے. 40 کوڑے لگے ہیں, مر گیا. وہ جو علی کا نوکر اعلان سن کے گیا تھا کہتا جلدی نہ کر, ابھی بھی دیکھ لے مر گیا یا ابھی بھی کہہ رہا ہے علی حق کے. سجدہ سکھی رہو جو ہاتھ پھیلا رہے علی کے سامنے. ابھی بھی دیکھ لے مر گئے یا ابھی بھی کہہ رہا ہے علی حق کے, علی حق کے. بسم اللہ سید, بسم اللہ مرشد. مولا آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, پاک زہرا کا صدقہ. یہ جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں مولا کسی کا محتاج نہ کرے. دیکھ لے, ختم ہوگی بات, دیکھ لے مر گئے یا ابھی بھی کہہ رہا ہے علی حق کے. تھوڑی مسکراہٹ دی قسم, ایک کان جو لگایا تو کہہ رہا تھا ملنگ علی کا علی حق کے, علی حق کے, علی حق کے, علی حق کے. مسکرانا بس, خوش ہو جانا, علی حق کے. اس نے کہا میں نے کوڑے مروائے ہیں, یہ کہہ رہا ہے علی حق کے, 40 کوڑے اور مارو. ایک وزیر بولا کہتا بڈھا بندہ نہ مار, گھر جانے دے, گھر جانے تک ویسے ہی مر جائے گا. 4 سپاہیوں نے اٹھایا, یا علی کرم کر مولا ہمارے پر پناہ شاہ نجف شہنشاہ, تاکہ تیری دہلیز پہ آگے سجدہ کر کے یہ فکرہ تجھے سنائے مولا, اور پھر تجھ سے خیرات لے. 4 بندوں نے اٹھایا, آ کے ابو تمام کو گھر بستر پہ لٹایا. اس گل راستے میں ساری محنت کی تھی. آدھی رات کا وقت تھا, ابو تمام نے بستر پہ لیٹے لیٹے یوں آسمان کو دیکھا, کہتا یا علی آپ نے فرمایا تھا جب خود کو اکیلا پاؤ تو مجھے بلا لیا کرو, تو مولا آ جاؤ. عقیدہ بولتا ہے, میں نے پہلے کہا عقیدہ بولتا ہے, بندہ نہیں بولتا, عقیدہ بولتا ہے. مولا آپ نے فرمایا تھا جب خود کو اکیلا پاؤ تو مجھے بلا لیا کرو. بادشاہ آ جائے نا, فکرہ دیکھنا پھر سوچنا میں کیا کہہ رہا ہوں, آ جاؤ نا. علی آ گئے. کوئی بننے پھر بھی, کوئی نہ مانے پھر بھی. قبر میں جانا ہے نا, وہاں علی نے آنا ہے. کوئی مننے پھر بھی, کوئی نہ مانے پھر بھی. مولا کی قسم ہے علی آ گئے. اس نے کوشش کی میں اٹھوں, ساہ لے لو, ساہ لے لو, تسی بڑا بولو گے. مولا کی قسم ہے, لفظ ایسا ہے, جگر دلے لگاؤں. اس نے کوشش کی اٹھوں, علی کو سلام کروں. علی کہتا لیٹا رہا ہے, مجھے پتہ ہے تو نے میرے عشق میں کوڑے کھائے ہیں. واہ 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 واہ, مجھے پتہ ہے تو نے میرے عشق میں کوڑے کھائے ہیں. کوئی حسرت, پڑھوں لفظ, کوئی حسرت. کہتا مولا کیا ہی بات ہوتی اگر آپ حجاج کے دربار میں آ جاتے. علی کہتا کاش تو مجھے بلاتا تو صحیح.
کبھی وہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو شاہ نجف کو سلام کر رہا ہے. کاش جیو بیٹا حیدر آپ سلامت رہے. آج کو رنگ ہی اور ہے, کوئی کرم ہے محمد کی بیٹی کا. آج شاباش شاباش شاباش. او بلے بلے بلے, مارے 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 نارا, سارے سارے مارے. کلندر بس ختم ہوگی جہاز نقوی کی بات, جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی. کوئی حسرت, کہتا مولا کیا ہی بات ہوتی. مولا اس ملعون کو جا کے بس قریب آنا, اس ملعون کو جا کے پھر کہوں گا علی حق کے, علی حق کے. لفظ پڑھوں ویر جی, پڑھوں لفظ دو جگر آپ کو قیمت تول کے دو گے. اسے جا کے کہوں گا علی حق کے. علی کہتا یہ بتا تو نے میرے عشق میں کوڑے کتنے کھائے؟ کہتا مولا 40. علی کہتا جا کیا یاد کرے گا, حسنین کے صدقے میں کل سے تیری 40 سال کی زندگی اور بڑھا. جیو جیو جیو, کل سے تیری 40 سال کی زندگی اور بڑھا دی. آپ کی عزت کی قسم ہے, جب کانا 40 سال کی زندگی اور بڑھا دی. جب یقین ہو گیا ابو تمام کو کہ علی نے گارنٹی دے دی ہے, اگلے دن حجاج کے دروازے پہ آیا. کہتا حجاج ملعون تجھے پہلے بھی بتایا تھا, پھر یاد کروانے آیا ہوں. میں نہیں کہہ رہا, میرے محمد نے فرمایا علی حق کے, علی حق کے. ہاتھ تھلے نہیں کرنے, علی حق کے, علی علی حق کے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے, علی حق کے. حجاج کہتے پہلے کوڑے مارے تھے, آج موت دینی ہے. اٹھا علی کا نوکر ابو تمام, کہتا یہ مرنے مرانے کی بات کل کرتا میں مان جاتا, آج نہیں. کہتا آج کیا ہے؟ کہتا کل تک زندگی اور موت اللہ کی امانت تھی, اب 40 سال علی کی ضمانت ہو گئی. اب بولو حیدر, اونچا اونچا اور اونچا. سخی سردار کلندر. صلوات بابا نبی سے. اس پاک مجلس کی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آواز میں سارے صلوات پڑھو. اللہم بارہویں آقا دی حمد و سلامتی واسطے بلند آواز میں سارے صلوات پڑھو. اللہم یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے. دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں, مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے. ایک اور رضا پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب, جلواب یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب. وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب. بسم اللہ کرا, ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب. علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے, علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے. جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے.
نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں، سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ ایک اور فکرہ کھاں، شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں، شعور و فکر کو کرتاس بنا دیتے ہیں، اور ریت کے ذروں کو الماس بنا دیتے ہیں۔ تم بھی تعظیم کیا کر علی کے بیٹوں کی، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ کراں، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں۔ کون عباس؟ کس ہستی دا نام عباس ہے، کس وفادار نو عباس آہدن۔ شجاعت کا صدف منارہ الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں۔ یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ ارض و سما والے حیدری، بسم اللہ کراں، ارض و سما والے اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ دلبر علی ولی کا، زہرہ کا نور عین، ہر غم زدہ کو ملتا ہے جس کے سبب سے چین۔ کہتے تھے جس کو دیکھ کے یہ شاہ مشرقین، الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین۔ ایک اور فکرہ کھاں، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے۔ تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے۔ تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی، تو بڑا غریب نواز ہے۔ تو نبی کی پشت پہ ہو اگر، تو نماز حق بھی رکی رہے۔ تو حسین ابن علی جو ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے۔ تو حسین ابن علی جو ہے، تو نماز کی بھی نماز۔ ادھر ضمن 4:17 اور رکھاں، علی کا دل اور زہرہ کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے کہ شاہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی ہو۔ نماز اس کی ہے جس پر حسین راضی ہو۔ اور سجدے میں محوراز تھے جب بے نیاز سے، بیٹھے حسین پشت محمد پہ ناز سے۔ سجدے کو طول دے کے یہ سمجھ آگے رسول، لوگو میرا حسین ہے افضل نماز سے۔ لوگو میرا حسین ہے، بسم اللہ کراں، افضل نماز سے۔ چونکہ حسین محسن اعظم ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ حسین جگ تو سونا نوابے، حسین جگ تو وکھرا نوابے۔ حسین او بادشاہ ہے جدی 3 شعبان المعظم کو آمد آئی۔ 3 شعبان المعظم پاک علی علیہ السلام دے گھر پاک حسین دی آمد آئی۔ پوری کائنات آکے مبارکاں دیتیاں نے، یا علی پوتر دی مبارک ہوئی، یا علی بچڑے دی مبارک ہوئی۔ رانا ٹون علیہ سب تو آخر تے جبریل امین آئے نے، یا علی پتر حسین دی مبارک ہوئی۔ میرے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمایا، جبریل تو تے آیا ہے، او کیوں نہیں آیا جنہوں توڑو نال لے کے آیا ہے۔ مولا مجبور ہے، معذور ہے، ٹر نہیں سکتا، چل نہیں سکتا۔ میرے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرمایا، جبریل جن نے 3 شعبان المعظم نہیں ٹرنا انہیں کدوں ٹرنا ہے؟ جڑے او دے لگ دے چاہ کے دوروں لے آئے ہو، ایویں او دے لگ دے چاہ کے میرے پتر حسین دے لکڑیاں لے پینگے نال مس کرو۔ لگ دے چاہیا سخی حسین دے پینگے نال مس کیتا، زندگی مل گئی۔ اگے نال ہور دوڑن لگ پیا، ہور بجن لگ پیا، ہور بلندیاں دا جا کے آواز دے کے اندر مم مثلی آواز اندر تو جاندا نہیں، کسے پہلے بھی آکھے انہوں کیا صدا ملی ہے، پرواز نو تیز کر کے اندر ہور کون ہو سکتا ہے، وہ فطر ساں آواز اندر تینوں دوجی واری زندگی کنے عطا کیتی ہے۔ پرواز نو تیز کر کے اندر جگ دنیا دی لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے۔ جگ دنیا دی لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے۔ جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے۔ دراصل اسلام دی دنیا تے تقدیر دا نام حسین ہے۔ میں کیوں نہ میسم فہر کرا، میرے پیر دا نام حسین۔ بسم اللہ کرام، یا میں کیوں نہ میسم فہر کرا، میرے پیر دا نام حسین ہے۔
کیونکہ ساتھ کے آل محمد فرمیندے نے ساڑھے دادے حسین دی مجلے سے جاوے کرو تے بولیا کرو چونکہ یہ وہ مقام ہے جتھے گونگیاں نوی زبانہ مل دیا نہیں چونکہ معصوم فرمیندے جڑا ساڑھے دادے حسین دی مجلے سے آ کے بول سی اسا ایک نہیں اسا 14 دی قبر چاہ کے بول سی لہذا امام حسین دی مجلے سے چاہوے کرو تے بولیا کرو ہندو قوم دا بندہ بابا جی امام حسین دی عظمت تے لکھدا ہے اور لکھتا ہے بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے ہندو قوم دا بندہ بابا جی مسلمان دی گل نہیں کر رہے اور لکھتا ہے بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے اور لکھتا ہے وابستہ گو نہیں ہوں خدا اور رسول سے ہندو ہے وابستہ گو نہیں ہوں خدا اور رسول سے میں تو منحرف ہوں فرو اصول سے اور لکھتا ہے لیکن میں پوجتا ہوں شاہ مشرقین کو کرتا ہے میرا کفر بھی سجدہ حسین کو لیکن میں پوجتا ہوں شاہ مشرقین کو کرتا ہے میرا کفر بھی سجدہ حسین کو دعا پہ منگتا جو میرے محسن محترم بانیاں نے مجلس دا میرے مولا دا صفِ ماتم اچھایا توڑا بزرگاں عزیزاں دا تشریف گین آیا میں غریب سید دا پڑھے آیا دعا منگتا جو 18 براہمن دی بین اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے جیڑیاں دعاواں التجاواں لے کے آئے 12واں لال ولایہ دا اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرمائے جیڑی چند منٹ نوکری رہے وہاں طبیعت ملا کے سن سو ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو پاک حسین دی ذات پہ یہ میں نے صلوات باوت بلند پڑھو کافی احباب تشریف فرماؤ بڑی بات ہے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ میرا اکبر مویا مادی جائی منو کہنے جتھے رشتہ دار قریبی ہوئے تے اتھے لگ دے زور سوایا غریب آندہ ہے میرا اکبر مویا میرا اکبر مویا مادی جائی منو کہنے پرچا سیداں دا کل ظہر ویلے دا میں قتل ہویا تیں گال تو دل گھبرایا کیڑی گل تو سیداں دا ہر ایک دی لاش تے وارث ہر ایک دی لاش تے وارث آئے ہیں منڈا وارث کوئی نہیں میری لاش بے وارثہ مانگو لٹین نہیں رہی بسم اللہ کرام اختبہ چھوڑ کے میں وقت نو ذہن چ رکھ دیا سادات دی غربت دا پہلا بیان شروع کیتا ہے سیداں دے بستے ویلے نہیں بابا جی سیداں دے اجڑے ویلے دی گل شروع کی اللہ جاندہ شاہ جی جڑا سید وسدیاں انہاں دے وانگ وسیا کوئی نہیں تے جڑا اجڑے نا بکھری روتا اجڑاں دی قبراں نال قبراں نہیں رلیاں جتھے رشتہ دار قریبی ہوئے تے اتھے لگدا ہے زور سوایا تے میرا اکبر مویا
میرا اکبر مویا اما دی جائی منو کہنے پرچا کل ظہر ویلے دا میں قتل ہویا تیری گال تو دل گھبرایا کیڑی گال تو سیداں دا ہر ایک دی لاش تے وارث ہر ایک دی لاش تے وارث آئے ہیں منڈا وارث کوئی نہیں چونکہ جنہ ساک ہوئے انہ سیک ہوتا ہے برائی پیڑ کاندے وچ تیر کی جانے لوگ بیگانا اگام حسین دی اممہ جانے یا جانے حسین ڈالانا جڑا تو سا مومنہ چون شیعہ سنیاں چو کوئی مومن وین کر کے روندہ نا کوک مار کے روندہ حسین دی یو دی جدے کان زخمی پھپی دا دامن ہلا کے دی پھپی جڑے کوکا مار کے روندے ساڑھے چکے لگ دے نے سین یتیم دا سر چم کے اندے ہاں مسومہ ہی ہو تو ساڑھے لگ دے نے سین روک کے اندے پھپی تیری ماں زہرہ دی چادر دی قسم ہے ایک کوکا مار کے رومنہ لے کربلا ہونا میرے دور نہ لہا جتھے رشتہ دار قریبی ہوئے تے اتھے لگ دائے زور سوایا غریب آندائے میرا اکبر مویا میرا اکبر مویا اماں دی جائی منو کہنے پرچا کل ظہر ویلے دا میں قتل ہویا تیری گال تو دل گھبرایا کیڑی گال تو سیداں دا ہر ایک دی لاش تے وارث ہر ایک دی لاش تے وارث آئے ہیں منڈا وارث کوئی نہیں 18 براواں دی بین 9 ویر مارے گئے کتار براواں دی مرا کے شام دے پاسے ٹر پی سکے برا دی مقتل چوان لنگیے سجاد نو قریب بلا کے آندی ڈینڈی ترہیاں لتھا تائیں تھائیں آئی سجاد میرا ویر حسین کن گیا ہے باکر دے بابے دا کڑیاں دے متھیاں لگا سیدی والا دی پپی اماں جڑا پتھرہ دے دے رہی اور جڑا ٹوٹے نے دے دے رہی وہ تیرا ویر ہے وہ تیرا حسین ہے حسین حسین کر دی کھلوتے اٹھتے میں لتھی ہے جویں عباس دین تو لتھا ہے کڑیاں لے حدراز کر کے آوازے کہندی براواں موئی دا سلام ہوئی کوئی جواب نہیں آیا واللوازے کہندی پترہ موئی دا سلام کوئی جواب نہیں آیا تلیاں ٹیک کے اٹھ کھلوتی ہے کانڈ کر کے ٹر پی آوازے کہندی باویں بولتے باویں ہلے یا میں آکھا میڈی سین دی آواز اندی کلسوم بین ایک میں ہٹے نہیں ہاں دعا بینا ویر دی لاج رجوے ہتھاں دے نال پتھر ہٹائے نے ویر دی کپی گردن سامنے آئی ہے ویر دے کپے گل تے بہت ساڑے کیا دیئے میرا کربلا دا نواب حسین تو ہے پترہ مویا حسین تو ہے جبریل دے پران دے سمن اللہ حسین تو ہے مہر نبوت دا سوار حسین تو ہے پاک محمد مصطفیٰ دیاں بلال علیہ ظلفاں پکڑن اللہ حسین آواز دیئے میں تے حسین جے تو زینب ہے تا چادر کت گئی میری سین دی آواز دیئے تیرے زین تو لان دی دے رہی نانے دی امت نے لٹ رہی بی بی آدھیے میں شام ٹر پہیاں میں تیرے کو پوچھنا یا میرا باس اور میرا غازی کن گیا جاندی تک تے میں وطن مدینہ چھڑے آئے زہرہ دے لال دے کپے گالی چوادہ دیئے اوے جڑی لاش زمین تو ترہ چوین دیئے وہ تیرا ویر ہے وہ تیرا عباس ہے عباس کر دی گادی دی لاش تے میں آئی ہے جویں جیکدار پانی آندہ ہے ویر دی لاش تے آگے میری سین دی آواز آندی ہے سالار حسین دے لشکر دا تے جرنیل غیور سپاہدہ تے کل دیگر ویلے تیرے شہر دے وچ لتھا برکایان دی ماں
تیرے پیو دیاں نواں روندیاں کھڑیاں تے سارے زخمی کبرا دا تے مینوں دس چا میرا چن غازی پند کتنا ہی شام دے راہ اللہ مان بھائی 18 براواں دی بہن جڑا 9 ویر مارے گئے یا میں اکھاں کتار براواں دی مرا کے میں شام دے پاسے ٹر پئی ہے میں 5 منزلہ طے کر دی جڑا شام دے باروان پہنچی ہے نا جدید دس پائی گوڑا دلا کے باکر دے بابے کول بیمار مہاری پردیسی قیدی ساڑھے بادشاہ دا حکم ہے زہرہ دیاں نوہاں تے دیاں بازار جو پیدل لنگ کے میرے دربار چاہیے حیدر رو ڈالیو جڑے بازار تے دربار دا نام آیا ہے باکر دے بابے دی رات واد گئی ہے رات روندیاں کینڈٹ ہے جڑی سیدہ دی تحجد گزار بانی فضا ہے باکر دے بابے نے رات روندیاں میں ایک کھلوتے اٹھتے میں لتھی ہے جی میں عباس دین تو لٹھا ہے قریب آکے نہیں تھک پہ آوشیں سوار تھی والی مہارا میں آپ چکنی ہوں سید اندہ دادی تھکیا نہیں ہونے مسلمانہ دا تازہ ہاتھ ملے آئے میری سین نے ہاتھ پڑے آئے ماتم کر دی بطول دید محمل دے کول آئیے میں محمل دے نال متھا لا کے اندیے ہون لایا تیرے ٹورن دے موسم آگے میری سین دی آواز اندیے سجاد دعا کھٹ بہلا ملانیاں امام حکم لیتا ہے اٹھا گوڑیاں لائیاں آپس اچھ گردنہ ملین کو گل کیتی ہے میری سین دی آواز اندی سجاد جی پھوپی بے شک تو امام ہے لیکن میں او زینباں جا 4 امام جولی اچھ کھڑا ہے نہیں میرا پوتر میں نوے ڈسائنہ اٹھا آپس اچھ کیڑی گل کیتی ہے جناب سجاد دا کڑیاں دے متھان لگا ہے سید رو کے اندر پھوپی حیوان پہ اندر نہیں پہچانے آتے مسلمانہ ہولے ہولے گوڑیاں لا ولید دی ڈاڈی تھک گئی ادادارو میری سین لتھی بازار اچھ ٹرنا شروع کی جناب سجادی رات واد گئی میری سین دی آواز آئی سجاد ایک لادہ رات رہو پھوپھی رات کیویں روکاں میری سین دی آواز آئی سجاد ٹرنا میں رات توں پہ روندہ ہے سید آندہ روندہ اس وقت جڑا مک گیا پاندیو سوکھا تے ہونے اوکھی منزل آ گئی تے تیری پاک چادر تیرے سر تے نہیں ہو غیرت جگر نو میری سین نادی علی پر کے بازار اچ پہلا قدم رکھے پتھر وصل لگ پینے پتھرانی بارش شروع ہوئی ہے ہندانیاں نکرانیاں آگا کہ ہندہ بازار اچ قیدی آئے نے تے قیدیاں دا تماشا نہیں دیکھنا ہندانیاں میں مرشد حسین دا حکم ہے شریف لوگ قیدیاں دا تماشا نہیں دیکھتے نکرانیاں دی ہندہ بازار چیو جا قیدی ہے جے ہتھاں وچ کڑیاں نے پیراں وچ بیڑیاں نے گل وچ تو کے ٹردہ میں جو 80 سال دے ضعیف ٹردے نے آندھی انہیں بیمار تینوں کیڑی بیماری لگی ہے جو تیری اکھاں بازار چاہیے سانگا پیا لنگنیاں نے سانگا مکیاں نے ایک 24 سال دا ضعیف آئے 24 سال دا ضعیف من ولید عزت دی قسم میں سوچ کے دسو کٹا کو 24 سال دا ضعیف ہوئے بے ساختہ دیوار چھٹیاں دی قیدی میرا سلام سید کڑیاں تو متھا چاہلا کا سلام سیدہ نے ایک دفعہ بال سلام آگا نہیں میں جانی ہے نا تو قیدی ہیں تو سلامہ واسطے سکھدہ ودا ہے سیدہ نے سلامہ واسطے نہیں سکھدہ ودا میں نے ڈسائے مندری کتھو لے گئی جڑے مندری دا نام آیا دی قیدی ڈسا تو کون ہے سیدہ نے شریف رول جاون تے ذات نہیں دستے آندھی ذات نہیں وطن ڈسا تیرا وطن کے وطنہ دے بہ کے بے وطن روانہ لیو جڑے وطن دا نام آیا ہے سیدی آواز آندھی ہے وطن مدینہ محلہ کڑے سیدنا محلہ بنی ہاشم قیدی اتھا تو میرے پیر رہندے نے قیدی میرے مرشد کو جاننا ہے سیدنا تیرے مرشد دا کیا نام ہے میرے مرشد دا نام حسین قیدی حسین کو جاننا ہے
سیدنا جی میں حسین کو جاننا جی کوئی نہیں جانتا. کہہ دی جے تو میرے مرشد نو جاننا دسا میرے مرشد دی کتنی اولاد ہے. سیدنا 3 پتر 3 دھیاں. کہہ دی سچ آکھی. کہہ دی والا دسا سکنا میرے امام دے بڑے پتر دا کی نام ہے. جڑے والے بڑے پتر دا نام ہے باقر دے بابے دا کڑیاں دے متھا آن لگا. سیدنا دعا کر شالا مر گیا ہویا. آندھی کہہ دیئے میں نا قوت میرے امام دی پاک دا وارث ہے سیدنا علی زین العابدین. کہہ دی سچ آکھی. کہہ دی جسا میرے امام دے دوسرے پتر دا نام سیدنا ہم شکل رسول سغرا دا سونا ویر علی اکبر. کہہ دی سچ آکھی. کہہ دی جسا میرے امام دے تیسرے پتر دا نام سیدنا علی اصغر. کہہ دی جے ناراض نہ تھے میں بلا دسا سکنا علی اصغر دی عمر کتنی ہے. سید ٹھنڈا صاحب بار کہنے 10 محرم دی بڑھ دی دیگر کو پورے 6 مہینے. کہہ دی تو میرے امام دے پترہ دے نام دسائنے ہن دسا میرے امام دیاں دے نام. سیدہ دا وڈی دی دا نام فاطمہ کبرا. کہہ دی سچ آکھی. کہہ دی دسا میرے امام دی دوسری دی دا نام سیدنا بچھوڑے دی ملکہ علی اکبر دے حصے دی بین فاطمہ سغرا. کہہ دی سچ آکھی. کہہ دی دسا میرے امام دی تیسری دی دا نام سید حسن دا ارادہ کیتا ہے میرے امام دے دامن چھکی لگی ہے. سید والی ارادہ کیتا ہے وال میرے امام دے دامن چھکی لگی ہے. ہندہ گسے نال بول کے کہہ دی میرے امام دی جڑی دیدہ تے کو نام نہ پہندا وہ تے میرے امام دی پیاری دی ہے. جنا ہندہ گسے نال بولی نا رملہ قریب آئی اندی میں ہن نہ پوچھے متا کہہ دی مر جاوے. رملہ گل کیوں کی دی آئی. رملہ رو کے دی نہ پوچھ ماں کچھ کہہ دی تو تے ذرا ٹھہرتا سے اکلا دا تے تو منگ دعا میں بل دیوں ماں جڑا کی تائی میں دا. صرف 3 منٹ زیادہ نہیں پڑھو. صلوات پڑھو. صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت صلوات پڑھو. بہوں ظالم ویکھے جہان اندر نہیں شمردی کوئی مسالے. بہوں ظالم ویکھے جہان اندر نہیں شمردی کوئی مسالے. جائیں خون آلودہ ہاتھ صاف کیتے شبیر دیاں زلفاں نالے. تے مار تماچا نبی دی بوسا گاتے آکھے کن گئی باسے. ہن تیری بہن دا برکھا لٹنا ہے تیرے قتل تو فارغ تھی کے. آندھا پیا مکی منظر تیران دی تے آیا فرش دے پاکی امام لگی ریت گرم ہر زخم یوتے آیا درد دا کچھ آرامی. آندھا پیا منہ کر کے بھوین دے پاسے تے شاہ کی تھی کلام میں لہ بیٹھا. او میڈی مک گئی ہے تیرے سر تے تھی گئی شام.
صلوات پڑھ لیں آل محمد کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علیہ والصلاة والآلہہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقولہ الحق، صلوات بآواز بلند۔ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں تاکہ کمی کا احساس نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند۔ اجازت ہے سرکار میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3، هو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کری المشرکون۔ سرکار اگر میری طرف آپ کی توجہ ہوگی تو اگلی بات کر سکیں۔ ہم نے رسول بھیجا خدا دے کر اور دین حق دے کر۔ سب سے پہلے تو پہلا لفظ ہی سوچنے والا ہے کہ لفظ میں نہیں، لفظ ہم ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہم نے بھیجا خدا دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ باقی دینوں پہ یہ دین غالب آ سکے۔ پتہ چلا کہ دین اور بھی ہیں، توجہ ہے سرکار؟ پتہ چلا کہ دین اور بھی ہیں، صرف دین اسلام نہیں، عیسائیوں کا بھی دین ہے، ہندوؤں کا بھی دین ہے، سکھوں کا بھی دین ہے، اسلام بھی دین ہے۔ اس لیے کہا کہ باقی دینوں پہ غالب آ سکے، باقی دینوں پہ غالب آ سکے۔ اب بتانا پڑے گا کہ یہ جو خدا نے دین حق دے کر بھیجا اور خدا دے کر بھیجا، یہ دین حق ہے کیا؟ یہ دین حق ہے کیا؟ اب توجہ آپ کی بحال ہوگی تو پہلے مصرعے میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے یہ دین بنایا تو اس دین کو دین بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایک ہاتھی زمین پہ اتارا، جس نے انسان کو رہنا سکھایا، انسان کو جینا سکھایا۔ اس کے بعد ایک نبی آیا جس نبی کو ادریس کہتے ہیں، اس نبی نے انسان کو پہننا سکھایا۔ اس کے بعد ایک نوح نبی ہے جس نے انسان کو نجات دلانا سکھایا۔ اس کے بعد ایک نبی ابراہیم ہے جس نے انسان کو آگ سے بچانا دکھایا۔ اس کے بعد اسماعیل ہے جس نے ذبح ہو کر قربانی کا سلیقہ بتایا۔ اس کے بعد ایک نبی ہے جس نے اللہ سے کلام کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد ایک نبی عیسیٰ ہے جس نے سولی پہ لٹک کے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، لیکن دین کو ابھی تک کوئی وارث نہ مل سکا۔ جب آدم صفیت اللہ بھی آیا لیکن دین کو وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد نوح نجی اللہ بھی آیا لیکن دین کو وارث نہ بن سکا۔ اس کے بعد ابراہیم بھی آیا لیکن دین کو وارث نہ بن سکا۔ اس کے بعد اسماعیل بھی آیا لیکن ابھی تک دین کو وارث
نہ ملا، وہ موسیٰ جو اللہ سے کلام بھی کرتا رہا لیکن دین کو وارث نہ ملا، اس کے بعد عیسیٰ جو صلیب پہ لٹک کے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا لیکن دین کو وارث نہ ملا، اس کے بعد وہ نبی آ گیا جو سید الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے، امام قبلتین ہے، وسیلۃ فی دارین ہے، وصاحب کعبہ قوسین ہے، محبوب رب المشرقین ہے والمغربین ہے، لیکن ابھی تک تیئیس سال بظاہر گزر جانے کے بعد ایک ایسا میدان ہے جانتا ہے، نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کم تو مولا فہذا علی جن مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ادھر سے فنزل الجبرائیل، پھر عرض زمین پر جبرائیل نازل ہوا، اپنے ملکوتی پر رسول کے قدموں پر رکھ کے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ پتہ چلا جو کام صفیۃ اللہ سے نہ ہوا وہ کام علی جان ولی اللہ آپ دیئے، جو تفصیل سے آپ دیئے شاہ نجف آپ پہ راضی ہو، جو کام صفیۃ اللہ سے نہ ہوا وہ کام سرکار میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مختصر سا وقت ہے، اسی مختصر وقت میں اب اتنی داد کے بعد داد بنتی نہیں، لیکن آپ اپنے بھائی بیٹے پر اگر کوئی شفقت کر دیں، میرا ساتھ دیں، تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب علی جن ولی اللہ کے بغیر محمد کا دین مکمل نہیں تو علی کی ولایت کے بغیر تیری لباس جی لاہور کیا کہنے۔ اب دین علی، ہائے آیت یاد ہے نا، خدا نے رسول کو دے کر بھیجا، ایک دین حق ایک خدا، اب دین حق ہے علی۔ اب ایک سوال ہے جس کا جواب میں ایک لمحے میں دینے لگا ہوں، اب قدر کرنے والے جواب کی قدر کریں گے، باقی سے میرا کوئی مقصد بنتا ہی نہیں بات کرنے کا، بولیں گے وہی جس نے علی کو بے سوچ مانا ہے، جس کے دل کی بستی میں علی بستا ہے۔ میں کہتا ہوں علی ہے دین، بندے پوچھتے ہیں تشہد میں علی جن ولی اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، او ہوش کر، اللہ کو اللہ کی عبادت سے نکالا نہیں جاتا۔ ہوئے ہوش کر، اب یہ تھا دین حق۔ دوسری ایک اور حیثیت ہے، خدا نے ایک اور چیز دے کر بھیجا ہے مصطفیٰ کو، پہلی چیز دین حق، دوسری چیز ہدا۔ ہدا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہدایت، لیکن میں نے ہدایت کہنا نہیں، میں نے کسی ہدا کے ساتھ مثال دینی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو میں اب تمہارے سامنے جواب وہ رکھنے لگا ہوں جو بلال حیدر نہیں بلکہ رسول نے جواب دیا تھا۔ آؤ چلو عالم ارواح میں 1.25 لاکھ انبیاء کی موجودگی میں نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں کہ جب ہم پوچھ رہے تھے قرآن سے کہ دین کیا ہے، ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے رسول کو 2 چیزیں دے کر بھیجا ہے، ایک دین حق ہے، ایک ہدا ہے۔ حق ہمیں مل گیا علی کے دروازے سے، یہ ہدا کیا ہے؟ تب رسول کا جواب آئے گا ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ میرا بیٹا حسین۔ سرکار آپ بھی جیو، آپ بھی جیو، آپ بھی جیو۔ اب میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں سرکار، اگر اسی طرح آپ کی توجہ بحال ہو، عقیدے بلند ہو، تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنے اس گھر کے باپ حق کا امام، بیٹا ہدایت کا امام، باپ حق کا
का ईमान। बेटा अब बंदे सोचने लग गए हैं, जब हम फजाइल पढ़ते हैं तो बंदे सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या, इसने अली को अल्लाह कह दिया, इसने तो हुसैन को अल्लाह कह दिया। भाई इसमें बिलाल हैदर का कसूर तो है नहीं कि अब बिलाल हैदर ने तो नहीं कहा कि कच्ची पक्की रोटी देने वाला का नाम अल्लाह रख। हाय हाय हाय, कभी सोचा कर इनके नौकर समझ में नहीं आएंगे। हमें पूरी जमानत से, मेरे पास उतना वजाहत का वक्त नहीं, लेकिन जमानत लेके जुमला पढ़ने लगा हूँ। जिस बुलंदी पे तुम अल्लाह को समझते हो, अब जुमला धीमा है सरकार लेकिन है बहुत बड़ा, जिस बुलंदी पे तुम अल्लाह को समझते हो, माशर के दिन उस मकाम पे सलमान होगा। माशर के मैदान में उसी मकाम पर अबू जर होगा। माशर के मकाम में फिर सोच, कहाँ अबू जर, कहाँ सलमान, कहाँ अली। हाय हाय, आप जियो सरकार, इनके तो नौकर समझ नहीं आते। हो गया। अब यहाँ पर मुझे सरकार अमीर समेत तमार का जुमला याद आता है, तुझे इश्क अली में पागल न कहा जाए, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। सरकार इस बात की तारीख आप पढ़ें। अबू जर को लोग पागल भी कहते रहे, काफर भी कहते रहे। सलमान को लोग पागल भी कहते रहे, काफर भी कहते रहे, क्योंकि इश्क अली था। अब अबू जर तशरीफ फरमा है गली में, एक बैठे हुए इधर से कुछ आसिद ने कहा, ये देखो अली के इश्क में पागल हुआ पड़ा है, अच्छा खासा था, अली के इश्क में पागल है, न घर है, न कपड़े हैं, न बिस्तर है, न जुल्ली है, न घर है, अली के इश्क में पड़ा रहता है, हर गली हर बाजार में अली अली करता रहता है। इसको अली से क्या मिलता है, अल्लाह जाने अली इसको क्या देता है। अब जो सरकार अबू जर ने जवाब दिया, उसका जवाब बनता था, क्योंकि अबू जर उस कमाल पे पहुंच चुका था। अबू जर कहता है, बकवास बंद करो, तुझे नहीं पता अली ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि अगर मैं चाहूं तो आसमान को जमीन पे ले आओ। अगर मैं चाहूं तो आसमान को। अब सरकार अगला जुमला इससे बड़ा है, हो सकता है बंदों की लर्ज़श तारी हो जाए, बोलेगा वही जिसके दिल के बस्ती में अली बसता है, दूसरा बंदा अली के फज़ाइल में बोल ही नहीं सकता। अबू जर के हाथ में एक छड़ी थी, इशारा करके कहा, अगर मैं चाहूं तो आसमान को ज़मीन पे ले आऊं, अगर मैं चाहूं तो आसमान को ज़मीन पे ले आऊं। अबू जर का ये कहना था कि आसमान ने ज़मीन पर आना शुरू किया। अबू जर अली का नौकर कहता है, रुक, कहा था, हुक्म नहीं दिया। हाय हाय, कहा था, आपके क्या कहने, कहा था, हुक्म नहीं दिया। सलवात पढ़ने वाले नहीं। लोग अली को मानते तो बेटियां जंगलों में न रोती। मेरे पास लफ्ज हैं, बयान में कर नहीं सकता। रोता वही है जिसका कोई ना कोई नुकसान हो। सादिक बादशाह के दौर में एक बंदा मुंह पे रुमाल रख के रो रहा था। सादिक बादशाह मिंबर से उठ के कहा कि रुमाल खींच के कहा, क्या तुमने तमाशा बनाया हुआ है, क्या मजाक बना के बैठो। का मौला आपकी जद को रो रहा हूँ। कहा फिर मुंह छुपा के क्यों रोते हो, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की मौत पे रोती है। ऐसे हाय किया करो जैसे माँ अपने बेटे की लाश पे। मैंने उस
بادشاہ کا چند میں نے مکمل شہادت نہ پڑھنے کا وقت ہے، کچھ میں نے الفاظ پڑھنے ہیں۔ میں اس بادشاہ کی شہادت، اس مظلوم سلطان کی شہادت کے کچھ الفاظ پڑھنے لگا ہوں کہ جس کی شہادت کے الفاظ منہ پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے زبان سے نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حسین زمانہ سمجھ جاتا ہے جب بھی اس مظلوم کے مصائب کا پہلا پڑھا جائے۔ ہائے کرتے رہنا، خدا جانے اگلی مجلس میں سانس باقی رہے یا نہ رہے، ارمان نہ دل میں رہ جائے کہ حسین کا ذکر تھا، حسین مظلوم کا مصائب پڑھا گیا اور میں ہائے نہ کر سکا، کیونکہ کربلا میں 71 بار حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 72 مرتبہ پڑھا ہے سیدہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حسین ہی جانے یا اس کی شریک بہن جانے کہ اس کی ماں نے کتنی بار کہا ہوگا انا للہ و۔ ان کے درد پر ہائے کرتے رہنا۔ کبھی ذہن میں تصور پیدا کریں کہ کربلا کا میدان، نازوں سے پلا زہرا کلال، ہائے ہائے نازوں سے پلا سیدہ کلال، ذرا تصور۔ تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم، کربلا میں زخم ملا، کہتا رہا یہ اس کا ورثہ، یہ اس کا ورثہ، یہ اس کا ورثہ۔ کسی بغیرت نے حسین پر ایک وار کیا جس سے حسین کے دانتوں پر لگا، حسین کے دانتوں پر لگا تو حسین نے کہا او میرا نانا مصطفیٰ، احد میں تیرا دانت شہید ہوا تھا، یہ تیرا ورثہ مل گیا۔ پھر ایک بغیرت نے ایک ایسی ضرب ماری جو حسین کے سر پہ لگی، جب سر پہ گہرا زخم پڑا تو حسین کہتے ہیں بابا علی وہ تیرا ورثہ بھی مل گیا۔ جب کربلا کی زمین پر حسین زین سے گرنے لگے تھے تو کافی دیر تک، کئی میل تک حسین جب گھوڑے سے گرے تب حسین کی رکاب میں ایک پاؤں پھسل گیا۔ اب پاؤں میں پھنسا ہوا پاؤں میں پھنسی ہوئی رکاب کئی میل تک حسین کا چہرہ کربلا کی زمین پر رگڑ کھاتا رہا اور بین کر کے کہتا رہا اماں اور تو دروازے کی ضرب لگنا اور ہے، گھوڑے سے گرنا اور اللہ لعنت۔ اما دروازے کا گرنا، اپنی روحانیت وہی بنا کے بیٹھیں، کربلا کو منظر ذہن میں رکھیں، کربلا کا تصور ذہن میں بنا کے رکھیں۔ اماں پہلے کہا نانا کو، نانا تیرا ورثہ بھی مل گیا۔ پھر جب سر پہ زخم آیا کہا بابا تیرا ورثہ بھی مل گیا۔ جب پھر گھوڑے سے گرا حسین، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، کئی دیر تک کربلا کی زمین حسین کے چہرے کے بوسے لیتی رہی، اور بوسے لینے کے بعد حسین جب زمین پر گرے، گر کے کہتے ہیں اما زہرا تاک کے گرنے سے جو ضرب پڑے وہ اور ہوتی ہے، اور کربلا کی زمین پر چہرے کی رگڑنا یہ درد اور ہوتا ہے۔ کربلا کی زمین پر جب حسین اور ساتھ ذوالجناح تشریف فرما تھے، مرتجز نے کہا مولا مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ کہا پھر کیا کریں، میدان چھوڑ دیں، نانا کا دین نہیں بچانا؟
کہا مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ حسین نے کہا مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے تجھے؟ مرتجز کہتا ہے پہلے جتنے آئے تھے نا کچھ نہ کچھ مار کے واپس چلے گئے تھے، لیکن یہ جو شمر آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں کوئی حیا نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کوئی حیا نہیں ہے، اس نے تیرا حیا نہیں کرنا۔ اب شمر کا واقعہ بعد میں پڑھوں گا، پہلے بتاؤں گا۔ مرتجز کو حسین نے کہا تم ایسے کر کچھ ایمانتیں لے اور چلا جا پیغام لے کر خیموں میں۔ اب مرتجز کہتا ہے مولا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑوں؟ کہا میں تیرا مالک ہو کر نہیں، میں تیرا امام ہو کر تجھے کہتا چھوڑ ٹلہ چلا جا۔ اب جب مرتجز نے ٹلہ چھوڑا ادھر سے شیطان نے کہا کل فرشتے، کل ملائکہ، کل نبی ڈنکا جو صبر کا پیٹ رہے ہیں حسین کا، اتنا صبر مند تو نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھ سے تو منوانا ہی نہیں ہے، اب ہائے کر لینا، اگلا جملہ ہی اس طرح کا ہے، میں نے تجھ سے تو منوانا نہیں۔ حسین فرماتے ہیں اللہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کر۔ اب ابلیس نے کہا میں تب مانوں جب سورج اپنی 40 کی 40 آنکھیں کھولے اور اس حسین پہ پڑے۔ جب حسین نے کہا اللہ تیری رضا کی خاطر اب اس کو کہو کہ سورج کو کہو کہ آنکھیں کھولو۔ اب سورج نے آنکھیں کھولنی شروع کی، پہلی آنکھ کھولی، دوسری آنکھ کھولی۔ اب تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تو سورج نے دوسری آنکھ کھولی تو جو وہ رات کی مچھلیاں تھی وہ ابلنا شروع ہو گئی۔ اب حسین فرماتے ہیں سورج امتحان میرا ہے، مخلوق کا نہیں، بے زبان مخلوق کا نہیں ہے۔ اب کہا امتحان میرا ہے، ایسا کر اپنی کل تپش کو اکٹھا کر کے مجھ حسین کے جسم پہ ڈال اور مجھ حسین کے جسم پہ ڈال۔ اب اتنی دیر میں جب امتحان ختم ہوا ادھر سے مرتجز آیا، مرتجز آ کے کہتا ہے حسین اور زہرا کلال۔ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا کہ ادھر سے ایک آواز آئی مرتجز اور میں حسین ادھر ہوں اور میں تیرا امام ادھر ہوں۔ اب مرتجز کہتا ہے مولا اب وہی حسین ہے نا اور جسے میری سیدہ نے نازوں سے پالا تھا، اب وہی حسین ہے۔ اب میں آخری جملہ پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، میرے مولا کی شبیہ آ گئی ہے۔ آخر کیوں کہا تھا مرتجز نے؟ گرمی تو پڑی ہی تھی لیکن حسین پر جو ظلم ہوئے، میں بہت چھوٹا تھا، آگا نسیم عباس رضوی سے یہ جملہ سنا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے حسین کو صرف تلواروں سے نہیں مارا گیا، صرف پتھروں سے نہیں مارا گیا، صرف خنجروں سے نہیں مارا گیا، بلکہ جہاں پر پتھر بجا وہیں پر نیزہ بجا، جہاں پر نیزہ بجا وہیں پر تلوار بجی، جہاں پر تلوار بجی وہیں پر خنجر بجا، جہاں پر خنجر بجا وہیں پر نیزے بجے۔ اب کہنے کو تو کربلا کی مٹی پر صرف حسین تھا، لیکن جب کربلا کی زمین پر حسین لیٹے ہوئے تھے دیکھتے حسین کے تھے لیکن زخموں سے کربلا کی مٹی نظر آتی۔ حسین پیچھے میں اب باہر چلے جائے نا